بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے ہفتے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 128 سے اصلاح کے طریقے سیکھے، اور اس کی روشنی میں ہم نے جو باتیں سیکھی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید کے تمام احکامات کے سامنے ہمیں اپنا طرز عمل بدل لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری حیثیت ایک بندے کی ہے اور ہمارے اختیارات بھی محدود ہیں۔ پھر یہ کہ کسی کو ہدایت دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں، لہٰذا ہمیں کسی سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ نتائج اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ بعض اوقات ہم اصلاح کے نتائج دیکھ لیتے ہیں اور بعض اوقات ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن ہمیں اپنی کوششیں اور اپنے کام جاری رکھنے چاہیے۔ پھر یہ کہ ہم کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، دعا سے کام لینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اپنے جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے، اپنے بات چیت کے انداز میں سختی یا تیزی نہیں لانی چاہیے، مہذب انداز میں نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم سب سے پہلے اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر دوسروں کی بھلائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمیں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے، ان لوگوں کے لیے جو ہمیں تنگ کرنے والے ہوں، پریشان کرنے والے ہوں، ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں ستانے والوں کے لیے بھی دعا کی تھی اور ہمت نہیں ہاری تھی، بلکہ اچھا گمان رکھا تھا کہ شاید ان میں سے، ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ لوگوں کی غلطیوں پر، ان کے گناہوں پر راضی نہیں ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو ہم چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، بلکہ نرمی کے ساتھ اللہ کی خاطر ان کو صحیح رستے کی طرف بلاتے رہنا چاہیے، مداہنت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آج ہم پیج نمبر 10 سے شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم
بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. پچھلی جتنی بھی آیات گزری ہیں ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہایت احسن انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کرتے ہوئے آپ کی اصلاح فرمائی۔ اب اگلی آیات میں صحابہ سے خطاب ہے کہ اگر ان میں سے کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کی اصلاح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح فرمائی۔ یہاں ہمارے سامنے اس وقت سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 ہے جس کی تلاوت ہم نے سنی۔ تو اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی صحابی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائی، اور قرآن مجید میں اس طرح کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ مثلا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے قریش کے نام خط لکھ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، اے مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم چھپ کر ان سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہو حالانکہ وہ اس دین حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور تمہیں صرف اس لیے وطن سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے مالک اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ علل اعلان کرتے ہو، اور تم میں سے جو شخص یہ کام یعنی کافروں سے دوستی کا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، زبیر اور مقداد کو روانہ فرمایا اور حکم دیا تم چلتے رہو حتیٰ کہ روضہ خاخ پہنچو۔ وہاں تمہیں اونٹنی پر سوار ایک عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہے، تم اسے حاصل کر کے لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے چل پڑے، ہمارے گھوڑے ہمیں بڑی تیزی سے لے جا رہے تھے۔ جب ہم روضہ خاخ پہنچے تو وہاں ہمیں اونٹنی پر سوار ایک عورت ملی۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال دو۔ وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا تجھے خط نکالنا ہوگا، بصورت دیگر ہم تیرے کپڑے اتار پھینکیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا، جسے لے کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اس میں یہ لکھا تھا، حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام۔ اس خط کے ذریعے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ راز اور معاملات مشرکین کو بتا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاطب یہ کیا ہے؟ حاطب نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ میرے معاملے میں جلدی سے کام نہ لیں۔ دراصل میں قریش کے خاندان سے نہیں تھا بلکہ میں ان کا حلیف تھا، اور آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کی مکہ میں قرابت داری ہے، جس کی وجہ سے اہل مکہ ان کے اہل و عیال اور ان کے اموال و متاع کی حفاظت کریں گے۔ میں نے سوچا کہ جب میرا ان سے کوئی نسبتی رشتہ نہیں ہے تو میں ان پر کوئی احسان کر دوں جس کی وجہ سے وہ میری قرابت کی نگہبانی کریں۔ میں نے یہ کام اپنے دین سے برگشتہ ہو کر نہیں کیا اور نہ اسلام کے بعد کفر کو پسند کرنے کی وجہ سے ہی ایسا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس نے سچ کہہ دیا ہے۔ اس کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا، یہ بدر کی جنگ میں شریک ہو چکا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے غزوہ بدر میں حاضر ہونے والوں سے فرمایا، تم جو چاہو عمل کرو، یقیناً میں تمہیں بخش چکا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اس میں اس آیت کے اندر وہ بات واضح فرما دی۔ یہاں اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہایت بلیغ انداز میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرمائی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی باتیں قابل غور ہیں۔
سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا، نہایت اخلاص کے ساتھ، یعنی مخلصانہ انداز میں. اور آیت کا آغاز ہی ایک ایک ایسے پیارے انداز سے ہے کہ جس میں مسلمانوں کو جب خطاب کیا جائے تو انہیں ان کے اندر ایک خاص ایمان کی لہر دوڑ جاتی ہے، اگر واقعی وہ اس کو سمجھتے ہوں. کہ آپ اپنے اوپر اس کو ذرا لے کر دیکھیے کہ آپ کو کوئی پکار کے کہہ رہا ہے، اے وہ بندہ، اے وہ بندی جو ایمان والی ہے، جس کے اندر ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لا چکے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس خطاب سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی غلطی کرنے والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصلاح کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس غلطی کی وجوہات کو بیان کیا اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اس کی قباحتوں کا ذکر کیا. نمبر 1 فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، عداوت کا حوالہ دے کر مسلمانوں کو ان کے اپنے دشمنوں سے دوستی سے منع کیا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں. دشمن تو کبھی دوست نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی ایک اپنائیت کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دشمن بھی قرار دیا اور مسلمانوں کے دشمن بھی، یعنی اپنے دشمنوں کو ان کا دشمن اور ان کے دشمنوں کو اپنے دشمن سے تعبیر کیا. یعنی جو مسلمانوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. تو یہ کتنا خوبصورت انداز ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ کفار اور مشرکین کو دوست نہ بناؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. دوسری بات یہ فرمائی کہ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کہ تم دوستی کی وجہ سے ان کی طرف خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ انہوں نے تو وہ حق ماننے سے ہی انکار کر دیا جو تمہارے پاس آیا ہے، اور تم ہو کہ امن کی طرف دوستی کا یعنی کہ تم ان کی طرف امن اور دوستی کا پیغام بھیجتے ہو. تیسری بات یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تمہیں صرف اس وجہ سے اس قصور پہ جلا وطن کر رہے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. تو مسلمانوں کو وہ باتیں یاد دلائی جا رہی ہیں جن کا تعلق ان کے ایمان کے ساتھ ہے اور اس مقصد کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے یہ ہجرت ہوئی. یعنی اصل مسئلہ تو ایمان ہی کا تھا جس کی وجہ سے یہ دشمنیاں پیدا ہوئیں اور پھر یہاں تک نوبت آئی کہ وہ جنگ کرنے کے لیے بھی آ گئے. چوتھی بات فرمائی ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، نیت کی درستگی اور اصل مقصد کی طرف توجہ دلائے گی کہ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. پانچویں بات تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی ایک طرح سے ایک خوف کا احساس دلایا کہ تم خفیہ طور پر اللہ کے دشمنوں کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہو، حالانکہ اللہ سے تو کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں. تسرون الیہم بالمودۃ، دل میں تم نے ان کی محبت چھپائی ہوئی ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں جو بھی تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ خفیہ اور علانیہ سب چیزوں کو جانتا ہے. چھٹی بات یہ فرمائی وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی ایک دھمکی کا انداز ہے یہاں پر، اور اگر کوئی اسے سنجیدگی سے لے تو انسان کا دل ہل جاتا ہے. یعنی جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا، یعنی معاملہ صرف حاتب رضی اللہ عنہ کا نہیں یا کسی مہاجر کی مشرکین مکہ کے ساتھ دوستی کا معاملہ نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے جو بھی یہ کام کرے گا، یعنی یہ جو اوپر جو چیزیں بتائی گئی ہیں، تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا. اہل ایمان نے سب کو قربانیاں ایمان کی خاطر دی ہیں، اور اگر ایمان ہی کو خطرہ لاحق ہو گیا تو پھر اس کے سوا اس کے لیے اور کیا خطرہ ہو سکتا. یعنی جس وجہ سے تم نے قربانیاں کی ہیں، اگر وہ وجہ ہی تمہیں یاد نہ رہی تو پھر تو اصل مقصد ہی بھول گیا.
تو اس آیت سے جو ہمیں اصلاح کے پہلو نظر آتے ہیں وہ یہ کہ نمبر ایک، غلطی کرنے والے کو صرف تنبیہ نہیں کرنی بلکہ اس کے حالات کو بھی سمجھنا۔ یہاں حاتب بن ابی بلتا بدری صحابی تھے، ان سے ایک بڑی لغزش ہوئی اور انہیں اس غلطی کے نتائج سے بھی آگاہ کیا گیا، لیکن اس کی وجہ بھی بتائی گئی۔ یعنی کسی کی اصلاح کرنے سے پہلے اس شخص کو جاننا بہت ضروری ہے، یعنی صرف اس کی ظاہری حالت، نام، سلام، کلام اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کا ماحول اور پس منظر اور اس کے حالات کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک استاد اپنے شاگرد کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو استاد کو اپنے شاگرد کے صرف نام سے واقف ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کے حالات، اس کے گھریلو حالات، اس کی صلاحیتوں، اس کی اسٹرینگس، اس کی کمزوریوں، اس کی ویکنیسز سے بھی واقف ہونا چاہیے، تاکہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو استاد یہ سمجھ سکے کہ یہ غلطی کس وجہ سے ہوئی ہے اور کس حد تک اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کولیگ ہے یا ساتھی ہے یا اپنے بچے ہیں یا کسی بھی انسان کے ساتھ جو آپ کا کوئی تعلق ہے اور آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ تعلق صرف رسمی تعلق رکھنے سے اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ شخص کس پس منظر سے آ رہا ہے، کس ماحول میں رہ رہا ہے۔ جب ہم بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں تو پھر اصلاح کے دروازے آسانی سے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح بدگمانی کرنے کی بجائے ذہن میں یہ سوچ آنی چاہیے کہ شاید یہ غلطی کسی کمزوری یا مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے، کیونکہ اگر ہمیں اس کی اسٹرینتھ اور ویکنس کا پتہ ہوگا تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کی سابقہ نیکیوں اور قربانیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اس کے اچھے کاموں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کے بارے میں فرمایا کہ یہ غزوہ بدر میں شریک ہو چکے اور غزوہ بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، یعنی ان کی قربانی کو یاد رکھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسرے کو سنبھلنے کا اور بہتر ہونے کا وقت دینا چاہیے، موقع دینا چاہیے۔ اور پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت حاتب کو کوئی طنز نہیں کیا، کوئی ان پہ سختی نہیں کی، بلکہ نصیحت تک ہی بات رکھی، ان کا عذر قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد کوئی کینہ یا نفرت دل میں نہیں رکھی، ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر کچھ بہت خامیاں نظر آ رہی ہیں یا کسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے تو ہمیں دل میں بدگمانیوں کو نہیں پالنا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بات میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگتے ہیں، دل میں نفرت پال لیتے ہیں، کینہ پال لیتے ہیں، بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے اوائڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی مشورہ نہیں لیتے، کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ تو یہ حد سے بڑی حساسیت ہوتی ہے جو ایک انا کا بندہ شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھے اور ان کی غلطیوں کو بھولنا سیکھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں پکا کر لینا، کیلوں کی طرح ٹھونک لینا اور ان کو کہیں ادھر ادھر نہ نکلنے دینا، یہ دراصل اپنے آپ کو اذیت دینے والی بات ہے، اور ایسا شخص کبھی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ یعنی جو اپنے دل کی اصلاح نہیں کر سکا اور جو دوسرے کی غلطی کو بھول نہیں سکتا، معاف نہیں کر سکتا، وہ کسی اور کی اصلاح کہاں سے کر سکتا ہے؟ یعنی جس کو اپنے اوپر ہی کنٹرول نہیں، جس کو اپنی ہی فکر نہیں کہ اس کے اپنے دل کا حال کیا ہے، وہ چلا ہے دوسروں کی اصلاح کرنے، وہ کہاں سے کر سکے گا؟ تو آپ ہمیشہ دیکھیے کہ کہیں آپ کا دل غم اور غصے سے بھرا تو نہیں رہتا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا رکھنا ہے۔ انسان دوسرے کی غلطی پر اس کو سزا دینے کے بجائے اپنے آپ ہی کو دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی میں بہت سی ناخوشگوار باتیں، ناگوار باتیں پیش آتی ہیں اور آتی رہیں گی، اور ان میں سے ہر چیز کا مواخذہ نہیں کر سکتے، ہر جگہ انتقام نہیں لے سکتے، ہر جگہ ہم کوئی تھانے دار کی طرح لوگوں کو دھمکا نہیں سکتے۔
تو اس لیے بہت سی چیزیں جو ہیں ان سے اگنور کرنا چاہیے اور بھولنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اس دوسرے شخص کی نیکیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ کینہ پالنا جو ہے نا یہ نہایت ہی بری عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی کو 3 رات سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ لہذا دوسروں کے ساتھ کیسا بھی اختلاف ہو جائے، کیسی بھی زیادتی ہو جائے، تو منہ نہیں پھیریں۔ لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ کوئی بات نہیں، انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، اور ٹھیک ہے، کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں پھر غلطی کر لیتے ہیں، کیونکہ انسان ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، اگر یہ آیت کا اتنا حصہ بھی آپ کو یاد رہے تو آپ کو معاف کرنا آسان ہوگا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا تھا، جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اور حق بات کرو اگرچہ اپنے خلاف۔ تو بہرحال یہ تو تھی اصلاح کرنے والے کے حوالے سے باتیں۔ اب جو غلطی کر لے اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ غلطی کو تسلیم کر لیا جائے، جیسے حاتب بن ابی بلتہ نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، کیونکہ جب غلطی کی نشاندہی ہو جائے، غلطی سامنے آ جائے، تو پھر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس سے بات اور جھگڑا اور معاملہ بہت جلد نبٹ جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی غلطی تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس کے بعض اوقات جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس پہ، اور ایسے باتیں کرنی پڑتی ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ پھر یہ ہے کہ جب کوئی غلطی کا احساس دلائے یا کسی غلطی کی نشاندہی کرے تو انسان ضرور جائزہ لے کہ کیا واقعی یہ چیز میرے اندر ہے، تو پھر وہ اس کام میں لگ جائے کہ اپنی کمزوریوں کو ٹھیک کرے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے، اور زندگی ایک مشکل سفر ہے، اس چیلنج کو بھی یاد رکھے۔ تو بہرحال عمومی طور پر اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایمان پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اور تعلقات کا معیار اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کے راز افشا نہیں کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہر معاملے میں مقدم رہنا چاہیے۔ ہماری اصل وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور پھر یہاں یہ بھی یاد رہے کہ کسی بڑے سے بڑے گناہ کی وجہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کا اگرچہ غلطی کافی بڑی تھی لیکن آپ نے درگزر فرمایا، اور ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ رضی اللہ عنہ آتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل بدر کو ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دین کی خاطر قربانیاں بڑی کرتے ہیں ان کے لیے ان کی غلطیاں بھی، یعنی جس کی قربانیاں زیادہ ہوں، جس کے احسانات زیادہ ہوں، اس کی غلطیوں کو درگزر کر جانا چاہیے، اور ہمیشہ اس سے صرف نظر کر کے معاف کر دینا چاہیے۔ مثلاً ایک بچہ کلاس میں ہر کام بہت وقت پر کرتا ہے، ٹائم پر آتا ہے، اس کا پاسٹ کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، لیکن اچانک کسی غلط دوستی کی وجہ سے یا گھر میں کوئی مدر کے بیمار ہونے کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ کاموں میں پیچھے رہنے لگ گیا ہے، تو اب اس پر اس کو سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس کا سارا کانفیڈنس ہی ختم ہو جائے، بلکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شخص، یہ بچہ ایک اچھا بچہ ہے، تو اس حالات معلوم کیے جائیں کہ یہ اس کے اندر یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی، کیوں آ گئی۔ کیونکہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بچے خاص سرٹن ایج تک بہت اچھا پرفارم بھی کرتے ہیں، بات بھی سنتے ہیں، پھر ان کے اندر جب ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں ہارمونل چینجز آتے ہیں، ان کی عادات بدلتی ہیں، دوستیاں بدلتی ہیں، اسکول بدلتے ہیں، ماحول بدلتا ہے، تو ان کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں ان کو تان و تشنیع سے ان کو درست کرنے کی بجائے
ان کی کیفیت کو, ان کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کی بھی اور دوسروں کی غلطیوں کی بھی صحیح اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میں آن لائن کمنٹس لوں گی, ریفلیکشنز آپ کے اسی موضوع سے متعلق رہیے گا. جی جی AIS سے میمونہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استاذہ, مجھے ابھی یہ جو آیت کے اندر اس کا شان نزول آپ نے بیان کیا تو مجھے اتنا یہ بات اپیل کی کہ دیکھیں خط مل گیا, بات فیصلہ کن ہو گئی, بٹ پھر بھی ان کو پورا صفائی کا موقع دیا گیا, تحمل سے ان کی بات سنی گئی, اور اس پہ ایک دم ہم لوگ بہت ہیسٹ ہو جاتے ہیں نا, ایک دم جب ہمیں پتہ چل جائے کہ بس اب کلیئرٹی ہو گئی یہ بندہ غلط ہے, پھر اتنا ہمارا پریجوڈس مائنڈ ہو جاتا ہے کہ ہم بس سوچتے ہی نہیں ہیں کہ بس اب اس کو موقع دینا چاہیے یا کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی اس میں. تو اس میں اتنے اللہ تعالیٰ نے بھی بہت آرام سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہا گیا کہ ایسے نہیں ٹھیک, مطلب بہت مطلب بہترین مثال ہے پیشنس کی, اور اس کو سننے کی, اور اس ایسے بندے کو موقع دیا جائے جس کی غلطی ثابت ہو چکی ہو. بالکل. کل میں سورۃ النمل پڑھا رہی تھی اور اس میں ہدہد کا واقعہ آپ سب نے, جنہوں نے بھی قرآن مجید پڑھا ہے, سب جانتے ہیں کہ کس طرح ہدہد اپنی ڈیوٹی سے غائب ہوا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کو ضرور سخت عذاب دوں گا یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا. لیکن جب ہدہد آیا اور اس نے اپنے دفاع میں بات کرنا چاہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پوری بات کرنے کی اس کو موقع دیا, اس کی بات سنی اور پھر اس کی بات پر اعتماد کیا, اور پھر اس کے بعد مزید راستے کھلے اور وہ قوم پوری مسلمان ہو گئی. لیکن اگر یہاں پر سلیمان علیہ السلام اس حوصلہ مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی کھو دیتے. تو ایک لیڈر کے لیے, ایک استاد کے لیے, ایک والدین کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر اس کے جو شاگرد ہیں یا بچے ہیں یا سب آرڈینیٹس ہیں, اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کبھی وہ ہمیشہ ڈیوٹیفل ہیں لیکن کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس میں انہیں مارجن دینا چاہیے, اسپیس دینی چاہیے, دفاع کا موقع دینا چاہیے, اور کبھی صرف ون سائیڈڈ بات سن کر صرف کسی ظاہری علم کی بنا پر کسی کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے. اور کیونکہ بعض جگہ پر کچھ کام ہمیں غلطی نظر آتے ہیں لیکن اصل میں وہ اتنی بڑی غلطی ہوتی نہیں کہ جو بعض اوقات ہم صرف اپنی انا کی وجہ سے اس کو انا کا مسئلہ بنا کے غلطی بنا لیتے ہیں. جی خوشبو. استاذہ, کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, جیسے آج میں نے جو پڑھا اس میں نہ کرنے کے کام بہت اچھے ہیں نا, کہ کچھ لوگوں کو کرونک ریزنٹمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ جو ہرٹ ہوتا ہے یا کوئی برائی ہوتی ہے کسی میں, اس کو ری پلے کرتے ہیں بار بار کہ اس نے وہ کیا تھا, جبکہ دیکھیں اس آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ اچھی بات کو یاد کیا گیا نا کہ اس میں اچھائی کیا تھی. تو کرونک ریزنٹمنٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ برائی کو ریپلے کرتے ہیں کہ نہیں اس پہ دوبارہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس نے تب ایسا کیا تھا, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو چاہے وہ کوئی اسٹاف ممبر ہو, کوئی بھی اس طرح سے. تو یہ ایک ٹائپ بن جاتی ہے بیہیویئر کی, اور اس کو اگر ہم اپنے آپ میں ڈھونڈ لیں, پتہ چل جائے کہ یہ چیز میرے اندر ہے, تو اس کو پھر بہت فورسفلی کوگنیٹو ریفریمنگ کے تھرو, فارگیونیس کے تھرو, مائنڈ فلنس کے تھرو دور کرنا ضروری ہے, کیونکہ ادروائز یہ آپ کے ہمارے برین کا نیورل پاتھ وے بن جاتا ہے کہ ہم ہرٹ کو بار بار ری پلے کرتے ہیں برین میں. جزاک اللہ خیر. جی نسرین فواد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ, میں یہ پوچھنا چاہتی تھی, I really want your guidance here. جیسے ایک ریئل سینیریو ہے میرے کیمپس میں. There's a very experienced senior teacher from our system itself. He is from Al-Huda graduate and now currently one of my staff members. A very good teacher. But currently, Ustaza, I observed earlier that she is being really sort of angry, or میں ان کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی ہوں. Inshallah, I'll speak to her maybe in the coming days. I'm just giving her some time. The number of concerns coming from her. Ustaza, مجھے آپ بہترین طریقہ سمجھا دیں کہ دو بار اس کا, because I don't want to hurt her. I just want to guide her so that she knows where she going wrong.
سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اس کے بارے میں اپنا گمان بہت اچھا کریں، اپنی سوچ کو بہت مثبت کریں، اور اس کی جو پاسٹ کی جتنی بھی اچھائیاں ان کو یاد کریں، اور بہت ہی ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ ایک ٹائم لے کر 1-on-1 بیس پر آپ اس سے بات کریں، اور اس طرح بات کریں کہ وہ اپنی دل کی بات کہہ سکے، اور جو بھی اس کے دل کے اندر کوئی غم ہے، غصہ ہے، بدگمانی ہے، یا اس کے حالات میں کوئی بہت بڑا چینج ایسے آ گیا ہے، گھر سے اس کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی بھی چیز، تو پہلے آپ صرف سنتے جائیں، ججمنٹل نہیں ہونا، فوری طور پر آپ نے کوئی اوپینین نہیں دینا، خوب سننا ہے، اور پھر اس ساری چیز کو سامنے رکھ کر پھر آپ نے ان سے سوال کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کا حل کیا آتا ہے اور اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ دعا مانگ کے جب آپ بات کریں گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بہتری کرے گا۔ جی قرۃ العین۔ پیاری سازا جی، آج کل ایک ورڈ بہت زیادہ کامن ہے، ٹاکسک فرینڈز اینڈ ٹاکسک انوائرمنٹ، اور ایٹ ٹائم سے ہمارے اپنے ہی ذہن کی اختراع ہوتی ہے۔ تو سازا جی، ہم جب سب مل کے کام کرتے ہیں تو اختلاف تو آ ہی جاتے ہیں، اور اس میں دیکھیں اس اختلاف میں اس ماحول کو ہم ٹاکسک کا نام دے کر ایٹ ٹائمز الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف کے اندر بھی اتحاد ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ میں بھی ڈفرنس آف اوپینین تو ان کے اندر بھی ہوتا تھا، لیکن ہم ایٹ ٹائمز باتوں کو بہت آگے لے جاتے ہیں، طول دیتے ہیں، اسپیس نہیں دیتے، پھر ہم گلٹ ٹرپس کا شکار ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل مینیپولیشنز کے شکار ہو جاتے ہیں، کانسٹنٹ کانفلکٹ ہمارے درمیان رہتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اگر ہم بچ جائیں، اور تو آپ دیکھیں ہمارے ورکنگ جو انوائرمنٹ ہے ہماری، وہ بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ بالکل، جزاک اللہ۔ محمد سامی۔ جی استاد جی، سبحان اللہ، اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بہت اسٹرائک کری تھی۔ ایک تو یہ کہ یہ جو بات کی نا ہم نے کہ ہم لوگوں کی واقعی میں اچھائی کو نہیں یاد رکھتے، جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو ہم اچھائیوں کو بھول کر صرف ان کی غلطیوں پر نظر رکھتے ہیں، حالانکہ ہمیں کیا سکھایا گیا کہ ہم برائی کو برا سمجھیں، غلطی کرنے والوں کو برا نہ سمجھیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں وہ فاعفو وصفحوا کی بات قرآن پاک میں آتی ہے، تو ہم فاعفو تو کر پاتے ہیں لیکن وصفحوا نہیں ہو پاتا ہم سے۔ اور یہ کہ ایک چیز میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر انسان غلطی جب کسی کی دیکھے تو اس میں اگر صرف اتنی بات یاد رکھ لے کہ میں بھی غلطی کرتی ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو شاید اس سے پھر ہم دوسرے کی غلطی کو ہی برا سمجھیں گے، دوسرے کو برا نہیں سمجھیں گے، تو اس سے ہمارے لیے معاف کرنا بھی آسان ہوگا، آگے بڑھنا بھی اور پھر یہ کہ اصلاح ہم کر نہیں پائیں گے جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے، اور ہمارے دل سے جب ان کے لیے خیر خواہی نہیں ہوگی، اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اپنے بارے میں بھی یہ سوچیں کہ میں بھی غلطیاں کرتی ہوں، تو اس سے پھر آسان ہو جاتا ہے یہ معاملہ۔ جزاکم اللہ۔ سعدیہ نوید۔ جی السلام علیکم اساتذہ جی۔ اساتذہ جی یہ آیت ہم نے پہلے بھی الحمدللہ کافی دفعہ پڑھی اور اس کی تفسیر بھی سنی، مگر آج جس اینگل سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے نا تو ایک بالکل ہی ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ سامنے آیا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ڈیٹیل جو آپ نے ایکسپلین کی اب اس کے تحت ہمیں اپنی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، HR پالیسیز وغیرہ ان کو ہمیں ری ویمپ کرنا چاہیے اور نظر ثانی ہم کریں تاکہ ہم اکارڈنگلی تھوڑے سے اس کے اندر جو امپروومنٹس ہم چینجز لے کے آئیں۔ اور استاد جی دوسری بات، بعض اوقات ٹیچر خود چھوڑ کے جاتی ہے یا جو ہمارا کوئی امپلائی ہے وہ خود چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اب ان کو بھی امانت داری چاہیے کہ وہ بتائیں، ریزن بتائیں، کیونکہ وہ پھر دل کی بات نہیں کرتے، HR ان سے پوچھتا ہے وہ وہاں پر سچ نہیں بتاتے، تو اس وجہ سے پھر امپروومنٹ بھی ہو نہیں پاتی۔ تو دونوں اسپیکٹ پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اصلاح نہیں ہو پاتی اگر وہ سسٹم کی کسی کمزوری کی وجہ سے یا سسٹم کی خرابی کی وجہ سے یا انوائرمنٹ میں کسی تنگی کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس کی نشاندہی اول تو پہلے ان کو بیچ میں رہتے ہوئے اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اصلاح کا کام صرف چند لوگوں کا نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو خود کوشش کرنی چاہیے، مختلف لوگوں سے مدد لینی چاہیے، لیکن اگر حالات بہت ہی تنگ ہو جائے اور اللہ نے کوئی اور رستہ کھول دیا ہو تو پھر وجوہات صحیح طور پر بتا کے جانی چاہیے اور صرف بلیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہم سب، یہ دین ہمارا ہے، یہ دین کے نام پر بننے والے ادارے ہمارے ہیں اور دین کے کام کرنے والے لوگ ہمارے ہیں، کیونکہ جب تک ہم ان کو اپنا نہیں سمجھیں گے نا تو ہم اصلاح نہیں کر پائیں گے۔ یعنی جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ویسے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، لیکن جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے لیے کیا چاہتے ہیں؟
اس کے لیے خیر ہی خیر چاہتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوڑ چھاڑ کے ان کو اور ان کو بلیم کر کے اور ان سے خود بھی بدگمان ہو کے اور پھر شیطان کو رستہ دے دیں. جی فریحہ. استاذہ جی آج تو جو لیکچر ہے اس نے بالکل ہی ایک نیا ایسپیکٹ دے دیا کہ جو اصلاح کرنے والا ہے اور جس کی اصلاح کی جائے، سب سے پہلے تو ان کے درمیان ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کا ایک فضا، ایک ماحول ہونی چاہیے، اور بات کرنے والا بیک گراؤنڈ کو سمجھے اور جس سے بات کی جا رہی ہے اس کو بھی پتا ہو کہ صرف اور صرف ایک اصلاح، اور خاص طور پر دین کے پلیٹ فارم پہ جو ہم لوگ ہیں، کہ دین کے اندر کوئی اگلینس نہ آئے، اور ایک ماحول اس طرح کا جب تک نہ ہو اور آپ نہ بنا پا رہے ہوں جب تک اس ماحول کو، تو اس وقت تک شاید پھر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. آج جب یہ شروع ہو رہا تھا تو پچھلے لیکچر کی بھی ایک سلائیڈ آ رہی تھی کہ یعنی صبر کا پہاڑ بننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بعض اوقات اصلاح ہوتی ہی تب ہے کہ جب کچھ عرصے کے لیے انسان صبر کا پہاڑ ہی بن جائے، اور جب تک ایک وارمتھ اور ایک نرمی کا ماحول ایک دوسرے کے لیے پیدا نہ کر سکیں اس وقت تک اپنی بات کو کر کے تو وہ ایک یعنی ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے. مجھے تو یہ سمجھ آئی آج کی ساری بات سے. جزاک اللہ خیر. میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ آج کل چونکہ یہاں خزاں ہے، اس وقت بھی میں جہاں بیٹھی ہوں تو سامنے درختوں پہ کچھ پتے پیلے ہو چکے ہیں، کچھ پنک ہو چکے ہیں. تو اب یہ آہستہ آہستہ جھڑ جائیں گے نا، اور بالکل درخت جب خالی ہو جائیں گے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جب کوئی ادارہ بناتے ہیں یا کچھ لوگوں کو دین سے جوڑتے ہیں تو اس میں شامل ہونے والا ہر شخص ایک سبز پتے کی طرح ہے نا. اور اگر ہم کسی بھی وجہ سے اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کو کاٹ دیتے ہیں، پھر دوسری ٹہنی کاٹ دیتے ہیں، پھر تیسری کاٹ دیتے ہیں، پھر اس کو نکال دیتے ہیں، پھر اس کو اور اصلاح نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے، موقع نہیں دیتے، تو اب دیکھیے کہ اس درخت کا حال کیا ہوگا. اور پھر وہ اسلام کا درخت، وہ الہدا کا درخت، وہ کیا نظر آئے گا. تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ اس باغ کی نگہبانی کرنی ہے اور اس کو پھلتا پھولتا رکھنا ہے اور اصلاح کے بہترین طریقوں پہ چلنا ہے. الہدا ہاسٹل اسلام آباد. جی ان کا مائک کھولیے. جی بولیے. How to react to the person whose presence suffocates us, like because of constant, repeated islah, every time is pointing out. So how should we respond to that person so it does not consider as disobedience in Allah's sight? پھر وہی بات جو پہلے بات ہوئی ہے نا کہ آرام سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور پھر دوسرے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف اس کے اندر کوئی غلطی ہے یا ہمارے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں بار بار ٹریگر ہو رہی ہیں. جی نیلوفر جمیل. مجھے تو اس واقعے میں اگر میں ایک لفظ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ ہے ٹرسٹ، جو کہ دونوں سائڈ پہ نظر آ رہا ہے. صحابی ہیں، ان کو یہ ٹرسٹ ہے کہ میرے استاد، میرے مربی میری بات سنیں گے، تو وہ ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جلدی نہ کیجیے گا، میری بات سنیے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کہ اس ٹرسٹ کو وہ کیسے بحال کر رہے ہیں. کوئی اور ہو تو کہے کہ آپ کیا مجھے سمجھنے میں جلدی میں فیصلہ کرتا ہوں. انہوں نے ان کی بات سنی، اور وہ جو ان کو ان پہ ٹرسٹ تھا کہ ان کا ماضی اتنا اچھا ہے، انہوں نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو آیت بعد میں نازل فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی ان کو مارجن دے دیا. سبحان اللہ. تو we need to develop this trust among us. ہمارے اگر ادارے میں، اگر ہمارے گھر میں، اگر ہمارے ریلیشن میں ٹرسٹ کا عنصر ہو نا تو بڑی سے بڑی بات سنی جا سکتے ہیں، لیکن یہی مفقود ہوتا ہے، اس لیے شاید مسائل ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی نبیلہ نذیر. جی استاذہ، میں سوچی تھی کہ جیسے بچوں کو کبھی اسکول میں کسی پرابلم میں وہ آ جاتے ہیں، یعنی ویسے تو وہ بالکل اچھے ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے کوئی ان کی پکڑ ہو جاتی ہے، اور اسکولس کے اندر کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں تو وہ اس کے مطابق ان کو کانسیکوینسز فیس کرنا ہوتا ہے. والدین کا یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ وہ سمجھیں کہ بچہ کے ساتھ کیا چل رہا ہے نا.
یعنی کبھی ایسا ہوا ہے کہ اگر صحیح ٹائم پر اگر ان کو ریئلائز نہ ہو یا نہیں وہ فگر آؤٹ کریں تو وہی بچہ انزائٹی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو والدین جو ہیں وہ صبر سے حکمت سے سمجھیں کہ کیا مسئلہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی جوڑیں. کیونکہ یہ جو انزائٹی اور ڈپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کبھی ہم سے کوئی غلطی ایسے ہوئی نہیں, اب ہماری پکڑ ہوگی, اب ہماری کانسیکوینسز ہیں, اب ہمیں وہ ڈیٹینشن میں ڈال دیں گے. تو اس وقت پھر والدین جو ہیں وہ حکمت سے کام لیں. تو سارا کانفیڈنس شٹر ہو جاتا ہے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور بدلتے ہوئے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. عثمان اور یہاں پہ ایک اور چیز میں نظر آ رہی ہے کہ مقصد کو واضح کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اگر آپ میری راہ میں لڑنا چاہتے ہیں, میری خوشنودی چاہتے ہیں تو یہ نہ کریں. بعض دفعہ ہمیں پتا ہوتا ہے مقصد کیا ہے, ہم ویژن کیا ہے, مشن کیا ہے, سب کیوں ہو رہا ہے, لیکن اسے بار بار دہرانا اس وقت ایک جذباتی انسان کو جو ہے ابھارنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. پتا تھا کہ وہ اللہ ہی کی رضا کے نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو بات کا انداز ہے وہ مقصد یاد کروا کے ہے. اور پھر یہ جو بات کہی کہ اگر آپ مقصد کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ نہ کریں, یہ بھی بتایا کہ مقصد کے آڑ آ جائے گا یہ. اور پھر یہ جو بات ہے کیوں نہ کریں, کیونکہ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے یہ کیوں ہے, یہ پالیسی یا والدین کیوں ہم پہ پابندی لگا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی خوبصورتی سے بتا رہے ہیں کہ رسول اور آپ کے لیے یہ چیز اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کو نکال رہے ہیں آپ کے شہر سے, اور جو ایسی دوستی کرے گا وہ بھٹک جائے گا. ہم کلیئر نہیں کرتے بات کہ میں آپ کو دوستوں کے یہاں جانے سے کیوں روک رہی ہوں یا یہ ایسا کیوں میں آپ سے کہہ رہی ہوں. تو یہ ہر دفعہ ریپیٹ, اگر 10 دفعہ غلطی ہوئی ہے تو 10 دفعہ اس کو یاد کروانا زیادہ بہتر رکھتا ہے کہ وہ دل سے اصلاح کر سکے گا. بالکل بالکل. عذرا جبی بولیے. جی استاذہ یہ جو ہے نا حاطب بن ابی بلتہ جو تھے, انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیا اور کنفیس کر لیا. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. تو پہلے ہی حلے میں جو ہے نا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگلا بندہ بھی کہتا ہے کہ ہاں اس نے اپنی غلطی مان لیا, پھر اس کے بعد آگے نیگوشیشن ہوتی ہے کہ اچھا یہ بات کیوں ہوئی تھی. بالکل, جزاک اللہ خیر. بہجت. استاذہ جی, میں ایک چیز یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ بدری صحابی تھے. کبھی کبھی کسی بہت مشکل وقت میں کی گئی کوئی ایسی قربانی اور کوئی ایسا عمل ایسا اللہ تعالیٰ کی نظر میں قبول ہوا کہ بعد کی زندگی میں یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا کہ مکہ والوں کو پہلے اطلاع دے دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فوج کے آنے کی, لیکن اس غلطی کو بھی اتنے احسن طریقے سے حل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیل کیا. اس کے پیچھے یہ بھی بیک اپ دا مائنڈ ایک چیز تھی کہ وہ ایک بدری صحابی تھے, اور جو اصحاب بدر تھے جتنے بھی, ان کی جس طرح حضرت عثمان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد جو بھی عمل کریں گے عثمان وہ قبول ہو جائے گا, یا کچھ اور صحابہ کا. تو کبھی کبھی بہت مشکل حالات میں جو لوگ ادارے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, کوئی قربانی ایسے وقت میں کر جاتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے اور کوئی کھڑا نہیں ہوتا, ان لوگوں کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. بالکل بالکل, ان کی قدر کرنی چاہیے. ماریا اقبال. جی استاذہ, آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا استاذہ, اس میں یہ کہ بعض اوقات انسان کا معاف کر دینا ہی اس کی اٹ سیلف اصلاح ہی ہو جاتی ہے. اگر ہم معاف کر دیں بجائے کہ غلطی دینے کے بجائے, تو اس کی جو ہے وہ اصلاح ہو جاتی ہے, سیلف کریکشن اس کی بہترین ہو جاتی ہے, پھر وہ مزید سنسیئر اور لویلٹی کی طرف چلا جاتا ہے. ہم اپنے ٹیم میٹس میں بھی دیکھیں نا, اگر ہم ان کی کریکشن کر دیں, مطلب اگر ہم ان کو معاف کر دیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اٹ سیلف ان کی بڑی بہترین جو ہے وہ اصلاح ہو جاتی ہے. بالکل, جزاک اللہ خیر. جی اب کافی ٹائم ہو چکا ہے, میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اس میں ایک آخری نبیلہ عفیف. پہلے نمبر پر ہیں. جی بولیے. جی استاذ جی, میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ جو حاطب بن ابی بلتہ کا واقعہ ہے, میں اس کو کعب بن مالک کے واقعے سے کمپیئر کر رہی تھی
کہ ان کو جنگ میں نہ جانے پر 50 دن سوشل بائیکاٹ کو فیس کرنا پڑا، اور یہاں حاطب بن ابی بلتہ کو راز فاش کرنے پر بھی اس طرح سزا نہیں دی گئی. یعنی وجہ جو ہے وہ حاطب بن ابی بلتہ کی ماضی میں قربانیاں اور دین کے اسٹیبلشمنٹ میں امپورٹنٹ رول کا پلے کرنا، یہ چیز ہے. اور پھر اصل بات نیت کی بھی ہے کہ وقتی طور پہ جو ہے وہ اپنی فیملی کی ایک محبت کے اس میں آ گئے تھے اور وہ ان کو بچانا چاہ رہے تھے. مین ان کی نیت جو تھی وہ غداری نہیں تھی. بالکل. تو نیت پہ بھی بہت ساری چیزیں بیس کرتی ہیں. کیونکہ جب انسان اپنے معاملات کی اندر کے معاملات کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے باہر کے لوگوں کے ساتھ معاملات کی بھی اصلاح کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Recording stopped.